بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں اپنے بابا جان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور پھر آواز دے کر کمرے میں آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے دروازے پر دستک دینے والے کو کہا کہ خدا تمہیں بیمار، میرے بابا محمد بہت ہی بیمار ہیں، ان کو آرام کرنے دو۔ دروازے پر دستک دینے والے نے پھر سے کہا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دے۔ اس سنا میں حضرت محمد کو تھوڑا ہوش آیا اور آپ نے آنکھیں کھولی تو بیوی دادا فاطمہ سے دریافت کیا، بیٹی آپ کو پتا ہے کہ آپ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ بی بی بابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، بیٹی باہر وہ ہے کہ جس نے اس سے پہلے کبھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب نہیں کی۔ بیٹی وہ ملک الموت ہے، آپ اسے اندر آنے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے تو انہوں نے نبی اکرم کو سلام پیش کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ آپ کی روح قبض کر لو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں تم کو جس کام کے لیے بھیج رہا ہوں، روح قبض کرنے سے پہلے نبی اکرم سے اجازت طلب کر لینا۔ فرشتے نے نبی اکرم سے اجازت طلب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آج تک کسی کی روح قبض کرنے کے لیے کسی سے اجازت طلب نہیں کی ہے۔ یہ پہلی اور آخری بار ہو رہا ہے کہ میں کسی کی روح قبض کرتے ہوئے اجازت طلب کر رہا ہوں۔ ملک الموت نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا آسمانوں پر فرشتے اور پیغمبر آپ کے استقبال کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے فرشتے داروغہ ملک کو حکم دیا ہے کہ ملک میرے نبی حضرت محمد کی روح مطہرہ آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے۔ اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے اور جنت کی حوروں سے فرمایا ہے کہ تم اس سب اپنی تزئین و آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تعظیم روح حضرت محمد کے لیے سب بسب کھڑے ہو جاؤ۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کو اللہ آپ کی امت پر آپ پر اس قدر بخشش و مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے فرشتے، تم اپنا کام جاری رکھو، میں اپنے رب کے پاس ہی جانا پسند کرتا ہوں۔ اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو تب روح مبارک قبض کرنا۔ حضور نے روح قبض کرنے کی اجازت فرمائی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرت کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا۔ آپ بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنی منہ پر پھراتے اور فرماتے، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا، اے فاطمہ، آج کے بعد پھر کبھی تیرے باپ کو کچھ تکلیف نہ ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا اللہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ اے ملک الموت، اپنا کام پورا کر، پھر آپ کو نزا کی تکلیف نے فرمایا، اے لوگو، نماز کی حفاظت کرنا۔ ایک کر پھر فرمایا، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ ایک کہہ کر جان سینہ مبارک تک سمیٹ آئی۔ نیچے کی جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گنہگار کا کلمہ ابھی منہ پر جاری تھا۔
जिब्राइल ने अर्ज़ किया, रब्बुल आलमीन फरमाता है, उम्मत की इस कदर मोहब्बत आपके दिल में किसने डाली? फरमाया, अल्लाह ने। अर्ज़ किया, अल्लाह फरमाता है कि हम आपकी उम्मत पर 1000 दर्जा आपसे ज़्यादा मेहरबान हैं। ऐ नबी, तुम अपनी उम्मत को मेरे सुपुर करके मौत की तकलीफ़ को आसान कीजिए। ये सुनकर फरमाया, अब मेरा दिल ठंडा हुआ। ऐ अल्लाह, अब मुझे बुला ले। बेहोशी तारी हुई और माथे पर मुश्क की खुशबू का पसीना जारी हुआ। ये रात का वक्त है, सैदुल कौनैन नज़ा की हालत में है और हुजरा मुबारक में दुनिया की किल्लत के सबब चिराग में तेल नहीं है। एक बैक रूह मुबारक आसमान की तरफ परवास कर गई। एक खुशबू हुजरा में पैदा हुई। सैदा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं मलकुल मौत की आवाज़ सुनी कि रूह मुबारक कब्ज़ करके चले थे, रोते जाते थे और वाह मोहम्मद आहा कहे जा रहे थे। बी फातिमा ने जब देखा कि रूह मुबारक कब्ज़ कर गई, बाबा जान के पास आकर चेहरे मुबारक देखा कि गोया आप आराम फरमा रहे थे, माथे पर पसीना है। पुकारा, ऐ नबी, रब का बुलावा मंजूर कर लिया। ऐ नबी, हमको छोड़कर अपने रब के पास चले गए। ऐ नबी, जन्नत फिरदौस में ठिकाना कर लिया। जिस घर में रोने की आवाज़ बाहर आई और सहाबा किराम ने सुनी, घबरा कर बेताब हो गए। हुजूर की वफ़ात की खबर सुनकर सहाबा किराम की बेकरारी बढ़ गई। हज़रत अब्दुल बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सदमे से इंतकाल कर गए। कहीं सहाबा दीवाने हो गए। जब नबी अकरम ने इंतकाल किया तो आपको गुस्ल देने का मामला पेश आया। अली ने आपको गुस्ल देते हुए आपके बदन मुबारक पर किसी किस्म की कोई मैल ना देखी तो बर्जिस्ता इनकी जुबान पर आया, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आपकी हयात किस कदर पाकीज़ा मुतेरा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के दिन इस कदर तारीकी छाई कि बाज़ साहबा बाज़ को देख ना पाए। अगर अपनी हथेली खोलते तो कुछ नजर ना आता। ये तारीकी नबी अकरम की तदफीन तक छाई रही। जब हुजूर अकरम की वफ़ात की खबर आपके मोज़िन अब्दुल बिन ज़ैद अंसारी ने सुनी तो इस कदर गमज़दा हुए कि नाबीना होने की दुआ मांगने लगे, चूँकि मेरे आका के बगैर ये दुनिया मेरे लिए काबिल जीस नहीं रही। आप इसी वक्त नाबीना हो गए। लोगों ने कहा कि तुमने ये दुआ क्यों मांगी? फरमाया, लज्जत निगाह तो आँखों में है, मगर हुजूर के बाद अब मेरी आँखें किसी के दीदार का ज़ौक़ ही नहीं रखती।